نئے سال کا سورج طلوع ہوا، تحریک انصاف کے لیے خوشخبریاں ملی۔ کیا 2025 میں پاکستانی سیاست کا پانسا پلٹ کر عمران خان کے حق میں جا رہا ہے؟ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزائیں معطل اور جیل سے رہائی کا حکم۔ کیا یہ امریکی دباؤ ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ عمران خان کو روزانہ کی بنیاد پر 4 سے 5 ڈیلز آفر کی جا رہی ہیں، مگر خان کو ایک بھی منظور نہیں۔ 20 جنوری کی تاریخ سے حکومت وقت کیوں گھبرا رہی ہے؟ ٹرمپ کے سیکرٹری رچرڈ گرینل کی طرح اگر ایک ٹویٹ بھی ٹرمپ کی طرف سے آ گیا تو ممکنہ نتائج کیا ہوں گے؟ تاریخ میں جب جب صاحب بہادر امریکی سامراج کی طرف سے کوئی سخت حکم پاکستان کے لیے آیا تو کیا ہوا؟ 2001 اور پھر 2011 اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ مستقبل کا اندازہ لگانا ہو تو ماضی میں جھانکیے، اور آج ہماری اس ویڈیو میں ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو ماضی میں۔ اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکیں گے کہ عمران خان کی رہائی اور امریکی مداخلت، اس سارے معاملے کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ویورز، عمران خان پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں 2001 اکتوبر کے مہینے میں۔ امریکہ کے شہر نیو یارک اور واشنگٹن میں تازہ ایک حملہ ہوا تھا، اور امریکی سامراج کسی پاگل شیر کی طرح اپنا دشمن تلاش کر رہا تھا جس پر حملہ کر کے وہ اس دہشت گردی کا جواب دے سکے۔ جب پتہ چلا کہ حملہ اسامہ بن لادن کی طرف سے کروایا گیا، جو کہ اس وقت افغانستان میں مقیم ہے، طالبان کے لیڈر ملا عمر کو کہا گیا کہ اسامہ ہمیں دیا جائے۔ جواب آیا کہ وہ ہمارا مہمان ہے، ہم مہمان کے ساتھ غداری نہیں کرتے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ حملہ کیا جائے گا، جس کے لیے ضرورت پڑی افغانستان کے ہمسایہ ملک پاکستان کی۔ پریزیڈنٹ بش نے فون اٹھایا، جس کی گھنٹی اسلام آباد پرویز مشرف کے ہاں بجی۔ فون پر نہ تو ریکویسٹ کی گئی نہ ہی کچھ پوچھا گیا، صرف کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں۔ اگر ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہم آپ کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ پاکستان نے سامراج کی تمام شرائط مان لی، ایک فون کال اور ایٹامک پاور کی ساری اکڑ ختم، اور اپنا تن من دھن سب صاحب بہادر امریکہ پر قربان کر دیا۔ 2011 میں ایک بار یہی امریکی رات کے اندھیرے میں ہمارے ملک کی سرحد غیر قانونی طور پر پار کرتے ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے قریب ہی ایک گھر پر آپریشن کرتے ہیں اور اسامہ بن لادن کو مار کر لاش لے جاتے ہیں۔ ویورز، یہ گناہ کبیرہ تھا، جس کے بعد پریزیڈنٹ اوباما اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب مجھے پاکستانی صدر اور آرمی چیف کو کال کرنا پڑی تو میری زندگی کی سب سے مشکل کال تھی، کیونکہ ہم نے ایک ملک کی سرحد پار کی تھی، وہ بھی بنا بتائے۔ مگر ان دونوں کالز پر بجائے کہ احتجاج کیا جاتا، آگے سے اوباما کو مبارکباد دی گئی۔ تو ویورز، یہ ہے ہماری اوقات امریکہ کے آگے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص اس نظام کے آگے کھڑا ہوا تو اس شخص کو یا تو مار دیا گیا یا ہٹا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان اس کی واضح مثالیں ہیں۔ اب حکومت وقت اور خواجہ آصف جیسے فارم 47 والے وزیروں کی چیخیں تو نکلنی ہے، کیونکہ رچرڈ گرینل، جو کہ ٹرمپ کا مشیر خاص مقرر ہوا ہے، وہ ہر دوسرے روز عمران خان کے حق میں ٹویٹس کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اسے رہا کرو۔ اس کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات پر بھی مان گئی۔ مذاکرات میں بھی خواجہ آصف جیسے نان سیریس لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا، جس سے لگتا ہے کہ حکومت بھی سنجیدہ ہے کہ کچھ باتیں تو ان کی مانی جائیں۔ اور آج تو بہت بڑی خبر آ گئی کہ 19 لوگ جنہیں 9 مئی کے کیسز میں سزائیں سنائی گئی تھیں، انہیں معاف کر دیا گیا۔ کیا یہ سب امریکی دباؤ پر ہو رہا ہے یا بات اندر کچھ اور ہے؟ ملٹری کورٹس کے فیصلوں سے متعلق بھی کیس عدالت میں لگ چکا ہے۔ وہ فیصلہ اگر حق میں آ گیا تو یہ تمام کے تمام لوگوں کی سزائیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ عمران خان اور خود ان کے دوسرے قریبی ذرائع یہ بات کنفرم کر چکے ہیں کہ انہیں متعدد بار ڈیلز آفر کی جا چکی۔ پہلی ڈیل یہ کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، دوسرا آپشن یہ کہ وہ بنی گالہ میں نظر بند ہو جائیں، یا پھر انہیں KPK کی کسی جیل میں منتقل کر دیا جائے، اور انہیں کرنا بس یہ ہوگا کہ اپنی زبان بند رکھیں۔ مگر عمران خان اور زبان بند رکھ جائے، زمین اوپر اور آسمان نیچے آ سکتا ہے، رات دن میں اور دن رات میں بدل سکتا ہے، مگر خان صاحب کی خوبی کہیں یا خامی، وہ ایک نہایت انتقامی انسان ہے، اور ان کی شخصیت کے اسی پہلو سے یہ سب خوفزدہ ہیں۔ پوری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو لگتا تھا کہ یہ شخص جس نے ساری عمر شہرت میں گزاری ہے، لوگوں کی محبت دیکھی ہے، کیسے ہی جیل کاٹے گا۔
ایک نہیں 2 ماہ میں بھاگ جائے گا، مگر اس نے ان کا پورا پلان ہی اڑا کر رکھ دیا۔ وہ جیل بھی کاٹ گیا اور کسی ڈیل پر بھی نہیں آ رہا۔ یہی نواز شریف ہوتا تو ابھی تک لندن میں ہوتا، مگر عمران خان نے ثابت کر دیا کہ چاہے اس نے حکومت میں رہ کر پرفارم کیا یا نہیں، مگر مزاحمت کی سیاست میں پاکستان میں اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف اوورسیز نے کمال پرفارمنس دے ڈالی۔ پوری دنیا میں عمران خان کا کیس بہت اچھے سے پریزنٹ کیا، دنیا کو بتایا کہ پاکستان میں لیڈر اور لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ اب نہ صرف امریکہ بلکہ یورپ کے بہت سے ممالک اس نظام کے خلاف بول رہے ہیں، اور عمران خان شاید اسی وجہ سے کوئی ڈیل نہیں لے رہا، کیونکہ اسے بھی امید ہے کہ کچھ عرصے تک ڈیل یہ لوگ نہیں بلکہ میں انہیں دوں گا۔ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں حلف لے گا، جس کے بعد اس بات کے کبھی امکانات موجود ہیں کہ وہ 2-4 مہینے میں اس مسئلے کی طرف آ جائے گا۔ بظاہر جس طرح اس کا مشیر ٹویٹس کر رہا ہے، لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ مسئلہ کچھ مہینوں میں امریکی پریزیڈنٹ ہاؤس میں کہیں نہ کہیں ڈسکس ضرور ہوگا۔ اور ویورز یقین کریں، چاہے ہم ایٹامک طاقت ہیں، چاہے بڑے بہادر ہیں، تاریخ کا سبق ہے کہ امریکی سامراج کے سامنے ہمیشہ ہم نے اپنا سر جھکایا ہی ہے، انہیں انکار نہیں کیا، اور ٹویٹر پر کی جانے والی ایک ٹویٹ ہی کافی ہوگی کہ وہ اس پورے نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ یا تو یہ نظام بڑا شفاف ہوتا، ٹرانسپیرنسی پر کھڑا ہوتا، عوام کی حمایت ہوتی، تو سمجھ بھی آتا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو پورا معاملہ فارم 47 پر کھڑا ہے۔ نون لیگ جس کی 20 سیٹس بھی نہیں تھی، اسے زبردستی حکومت دی گئی، تو اس سسٹم میں اتنی جان کہاں کہ یہ ایک ٹویٹ کا وزن برداشت کر سکے۔ حاج آصف جیسے لوگوں کی چیخیں اسی لیے تو نکل رہی ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ شاید یہ ہماری سیاست کا خاتمہ ہے، آخری عمر میں ہم نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ ساحر لدھیانوی نے کیا خوب لکھا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا کفے قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پاؤں سلاسل پہ جمے، ظلم کی قسمیں بہت، ظلم کے انداز بہت، خون پھر خون ہے سو شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤں تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤں تو بجھائے نہ بنے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔